अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 7 सूरतुल माइदा और आयत हम करेंगे 101 से आज इंशाल्लाह ताला। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, ला तसअलू, ना तुम सवाल करो, अन अशिया, ऐसी चीज़ों के बारे में, इन अगर तुबदा, वो जाहिर कर दी जाएं, लकुम तुम्हारे लिए, तसुकुम बुरी लगे तुम्हें, वइन और अगर तसअलू तुम सवाल करोगे, अनहा इनके बारे में, ही ना जिस वक़्त युनज़्ज़लु नाज़िल किया जाता है अल कुरान कुरान, तुबदा वो ज़ाहिर कर दी जाएंगी, लकुम तुम्हारे लिए, आफा दरगुजर किया अल्लाहु अल्लाह ने, अनहा इस इनसे, वल्लाहु और अल्लाह गफूरुन बहुत बख्शने वाला, हलीमुन बहुत बुर्दबार है। तो ऐसा है कि इस आयत में हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब कर रहा है कि ए ईमान वालों, तुम ऐसे सवाल ना करो और ऐसी चीज़ों के बारे में जो ज़ाहिर कर दी जाए तो वो तुम्हें बुरी लगें, यानी गैर ज़रूरी चीज़ों के बारे में गैर मुतअल्लिका सवाल मत करो। जवाब तुम्हारी मर्जी के खिलाफ आएगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फिर उस वक़्त उसके ऊपर अमल करना भी मुश्किल हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद ऐसी बातों का सवाल करना मना है। अल्लाह ताला ईमान वालों के कर हर दौर के ईमान वालों से मुखातिब है। जब कुरान नाज़िल हो रहा था तो वो तो जो सूरत हाल थी, वो ज़माना जो था नुज़ूल कुरान का, वो ऐसा था कि जैसे बारिश का ज़माना है, जैसे बारिश के दिन होते हैं ना, बारिशें होती हैं, तो जिस तरह ज़्यादा बारिशें होती हैं तो क्या आता है, ज़मीन पर हर किस्म का बीज, हर जड़ी-बूटी उग आती है। तो इसी तरह उस ज़माने में तुम जो भी सवाल करोगे तो उसका जवाब नाज़िल हो सकता है, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ले आएँगे। तो अब ऐसा है, इस वजह से सोच समझ कर वही सवाल करो जो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे लिए नफ़ामंद हो और शरीयत के इल्म में इज़ाफ़े का सबब भी हो। ये उस वक़्त जब वही नाज़िल हो रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा थे। गैर ज़रूरी सवालात उठाकर अपनी पाबंदियों में इज़ाफ़े की राह ना खोलो। खुदा बख्शने वाला और बुर्दबार है। इस वजह से इसने तुम्हारे जो गैर ज़रूरी सवालात हैं वो नज़रअंदाज कर दी हैं। अगर इनके बाद जवाब दे दिए जाते तो हो सकता था कि तुम उनको पूरा ना कर सकते और इस तरह अपने ही हाथों अपनी राह में कांटे बोने वाले होते और अल्लाह के गज़ब को भी दावत देने वाले होते। तो अब इस आयत में हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मना किया कि जब रसूल वसल्लम जिंदा थे, हयात थे, वही नाजिल हो रही थी, उस वक़्त भी गैर ज़रूरी, गैर मुतअल्लिका सवाल नहीं करने चाहिए। और हदीस में आता है जो हलाल और हराम चीज़ें अल्लाह ने वाज़िया कर दी हैं, कुछ चीज़ों के लिए अल्लाह ने खामोशी इख्तियार की है ताकि लोगों के लिए ज़िंदगी मुश्किल ना हो, यानी कॉमन सेंस इख्तियार करो, जिनके बारे में आपको नहीं हुक्म, उनके बारे में सवाल ना करें। अब कोई रसूल तो नहीं आएगा, अब कोई ऐसे मौज़ू के मुतालिक सवाल जिसका जवाब बज़रिया वही आना था वो तो अब नहीं आ सकता, तो अब क्या होगा, इस उम्मत के लिए इज्तिहाद का रास्ता खुला हुआ है। उलमा इकराम जिनका कुरान का भी नॉलेज होता है, हदीस का भी होता है, इस इल्म पे भी अबूर होता है, यानी सारे इल्म उनके पास होते हैं, तो वो जो है ऐसे इज्तिहादी फैसले करते हैं और उसके बारे में भी कहते हैं कि इज्तिहादी फैसला जो होता है वो हतमी फैसला नहीं होता और जो इज्तिहाद करता है उसको दोहरा सवाब मिलता है। यानी एक उसकी कोशिश का, एक अगर इज्तिहाद के ज़रिए उसका सवाल जो मसला है ठीक दुरुस्त निकल आता है और इसके ज़रिए जो मसला है गलत फैसला भी हो सकता है, लेकिन उसपे उसकी पकड़ नहीं होती है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में फैसला करते हैं और उस पर लोगों को पाबंद नहीं किया जा सकता। अगर कोई नहीं मानता तो उस पर काफ़िर या मुसलमान होने का फतवा भी नहीं लगा सकते। हदीस का मफ़हूम है हलाक हो गए बाल की खाल उतारने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि सवाल ना करें, कहते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ
وہ کافی ہے، کیونکہ تم سے پہلی قومیں جو تھیں وہ ہلاک ہو گئی تھی کثرت سوال سے. یہ مسلم کی حدیث تھی. ایسے مسائل جن کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو. بعض لوگ اختلافات کو ہوا دینے کے لیے سوالات کرتے ہیں، بعض اپنی ذہانت کے لیے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، بعض یہ سوچتے ہیں کہ ہم صاحب علم ہیں، اور بعض لوگ شرارتن کرتے ہیں کسی کو فتنے میں ڈالنے کے لیے. کسی نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ میرے والد کون ہے نا، اور آپ بتائیے. تو ایسا ہے نا کہ کئی بار آپ کو نہیں پتا. ایک اور حدیث میں ادھر میرے پاس لکھا ہوا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے پوچھا میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں. ظاہر ہے وہ پہلے والے تو سارے مشرک تھے نا. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں آپ نے فرمایا بڑا قصوروار وہ مسلمان ہے جو ایک بات پوچھے جو حرام نہ ہو لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو جائے. آپ نے منع فرمایا بے فائدہ باتیں کرنے، زیادہ سوال کرنے سے، مال و دولت ضائع کرنے سے، ماؤں کو ستانے سے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے اور دوسروں کو حق دبانے سے. یہ بھی بخاری کی حدیث تھی. ایک شخص اقرع بن حابس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. ساحل نے دوبارہ یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج واجب ہو جاتا اور تم پورا نہ کر سکتے. آج کے زمانے میں دیکھیں آج کتنا مہنگا ہو گیا ہے. اگر ہر سال ہوتا تو کون کر سکتا تھا نا. تو پھر اس وقت کہتے ہیں کہ اس آیت کی شان نزول ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں چھوڑوں یعنی اس کا ذکر نہ کرو تم بھی اس کا ذکر نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی بنا پر ہلاک ہو گئے. یہ مسلم کی حدیث تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا جس کام سے میں تمہیں منع کروں اس سے باز رہو، جس کا میں حکم دوں اسے جہاں تک ہو سکے پورا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے نبیوں کے ساتھ اختلافات کرنے سے جو ہے ہلاک ہو گئے. اب ایسا ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے، اکثر خواتین جو ہے نا تھریڈنگ کے بارے میں سوال کرتی ہیں. اپر لپس جو ہے نا وہ تو کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. قرآن طور پر جہاں قرآن نے خاموشی اختیار کی ہے نا وہاں پر آپ کر سکتی ہیں، چہرے پہ، ٹانگوں پہ، انڈر آرم ہو گیا. لیکن جو بھووں کے بارے میں آیا ہوا ہے حدیث میں تو وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو 3 طرح کے بالوں کا حکم ہے، صاف کرنے کا، اکھیڑنے کا، انڈر آرم ہو گیا، انڈر لیگ ہو گئے. فطرت کے خلاف جو بھی بال ہو ان کی صفائی کرنا ہے. اب ایسا ہے کہ جو آئی بروز ہیں ان کا تو سختی سے آیا ہوا ہے، منع کیا گیا ہے، تو وہ نہیں کر سکتے. باقی جس جگہ خاموشی ہے تو وہاں پہ آپ کو رخصت ملی ہوئی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو جن چیزوں کے بارے میں خاموشی اس کے بارے میں علماء سے سوال نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران فرمایا حج تم پر فرض کر دیا اللہ تجھے. میں آپ کو حدیث سنا چکی ہوں کہ پھر ایک صحابی نے پوچھا تھا، آپ نے خطبے کے بعد اسے ایسے سوال کرنے سے منع فرمایا تھا کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو پھر ہر سال کس طرح تم یہ حج کرتے نا. تو اس سے کیا پتا چلا سوال جو ہے اچھا بھی ہے کہ سوال آدھا علم ہوتا ہے جو ٹاپک چل رہا ہے، لیکن جو مسئلہ اس طرح کے فقہی مسئلے ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں بہت زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے. آیت نمبر 1 اور 2 جس میں جو بات کھل جائے واضح ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر اور اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. کا تحقیق سہالہ سوال کیا تھا ان کے بارے میں قومن ایک قوم نے من قبلکم تم سے پہلے ثم پھر اصبحو وہ ہو گئے بہا ان کا کافرین انکار کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے جب نام نہیں لیا قوم کو، اللہ تعالیٰ نے نکرہ کہہ کر استعمال کیا ہے کہ ایک قوم نے سوال کیا تھا. تو بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی ہے کہ انہوں نے کیا تھا، کیونکہ پہلے سپارے میں گائے کے قصے میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کس طرح کے سوال کیے تھے. عمل کرنا نہیں چاہتے تھے، سوال کے اوپر سوال کرتے گئے تو ہوا کیا کہ وہ چیز ان کے لیے زیادہ مشکل ہو گئی تھی. گائے تھی ایک گائے عام لے کے ذبح کر دیتے، پھر وہ گائے ان کو اتنی مہنگی پڑی تھی. آپ سب کو وہ یاد ہوگا وہاں آیا تھا وہ ماکادو یا فلون کہ وہ تیار ہی نہیں تھے کہ وہ اس طرح کرتے. تو
شریعت کے اجمالی حکم کی جزیات کا قیاس نہ کیا جائے۔ یہ جو یہود تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر کے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 108 میں آیا تھا، جب ان کو گائے کا حکم ہوا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو سوالات شروع کر دیے تھے، عمر کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو شریعت کا کہتے ہیں اگر حکم اجمالاً بیان کرے تو اس کے اجمائل سے فائدہ اٹھانے میں مسلمانوں کے لیے آسانی ہے۔ اتحاد استباد کر کے اس کی تفصیلات مقرر کر کے مسلمانوں کے لیے مشکلات کا اور الجھنوں کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں، 103 پہ۔ ماں نہیں جعلا بنایا اللہ نے من بحیرتن کوئی بحیرہ، ولا اور نہ صاحبتن اور کوئی صاحبہ، ولا اور نہ وسیلتن کوئی وسیلہ، ولا حام اور نہ کوئی حام، ولیکن اور لیکن الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون وہ گھڑ لیتے ہیں اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ، و اکثرہم اور اکثر ان کے لا یعقلون وہ عقل نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 103 پہ اللہ نے کوئی بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام کا جو قانون مقرر نہیں کیا۔ مشرکین مکہ نے یہ اصطلاحات جو ہیں خود سے ایجاد کر لی تھی، یہ خود ساختہ تھی۔ اب بحیرہ باہر سے نکلا ہے، کان چیر دیے جاتے ہیں، کان کٹی ہوئی جو جانور ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس کا دودھ بھی نہیں دویا جاتا تھا۔ اور اس میں آپ کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل بتا دوں جی۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس سے 5 بچے پیدا ہو چکے ہوں اور ان میں آخری نر ہوتا، ایسی اونٹنی کے کان چیر کر اس کو آزاد چھوڑ دیتے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس کا دودھ دوتے۔ یہ کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے کہتے ہیں کہ مزار کے آس پاس ایسے گائیں اور بھینسیں پھرتی رہتی ہیں، اس کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ یعنی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ صاحبت ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے متعلق اس کا مالک اپنی کسی بیماری میں یہ منت مانتا ہے کہ اگر اس کو شفا ہو گئی تو وہ اس کو آزاد چھوڑ دے گا اور نہ اس پر سواری کرے گا، نہ اس کا دودھ دوئے گا۔ وسیلہ بکری اگر مادہ جنتی تو اس کو اپنا حصہ سمجھتے، نر پیدا کرتی تو اس کو اپنے معبودوں کا حصہ سمجھتے، اور اگر نر اور مادہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہوتے تو اس کو وسیلہ کہتے، اور ایسے نر کو بتوں کی نظر کے یعنی ایسے نر کو بتوں کی نظر کے قابل نہ سمجھتے۔ حام ایسے سانڈ اونٹ کو کہتے ہیں جس کی سلب سے کئی پشتیں پیدا ہو چکی ہوتی، ایسے سانڈ کو بھی آزاد چھوڑ دیتے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ بوجھ لاتے۔ یہ سب جو تھی نا عرب جاہلیت کی نظریں اور منتیں تھی، جو منتیں مانتے ہیں۔ اس قسم کے جانور آزاد چھوڑ دیتے، جس گھات سے چاہتے وہ پانی پیتے، جس کی چراگاہ میں جاتے کھاتے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، نہ کوئی چھیڑ سکتا تھا۔ ان کو مذہبی تقدس کا ایسا درجہ حاصل تھا کہ ہر شخص ان کے چھیڑنے کے وبال سے ڈر جاتا تھا۔ قرآن نے واضح فرما دیا کہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، شرعی حیثیت صرف حدی اور قلائدہ کی۔ ہم پچھلے ویک کا جو آپ سبق لے ہیں پچھلی کلاس، اس کو سن لیں، اس کی ہے۔ یہ چیزیں صرف یہ توہمات کی ایجاد ہے جن کو شریعت کی طرف منسوب کر کے اللہ کے نام جھوٹ لگا دیا ہے، جو کہ عقل سے آ رہی ہیں۔ انہوں نے ان بیوقوفانہ اور احمقانہ چیزوں کو اللہ سے نسبت دے رکھی ہے۔ آیت نمبر 104، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، تعالو آؤ الا طرف ماں اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور طرف رسول کے، قالو وہ کہتے ہیں حسبنا کافی ہے ہمیں، ماں جو وجدنا پایا ہم نے، علیہ اس پر، آبانا اپنے آباء و اجداد کو، اولو کیا بھلا اگرچہ کانا ہوں آباؤہم آباء و اجداد ان کے، لا یعلمون نہ وہ علم رکھتے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ یہتدون
وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ بڑا ہی انہوں نے جو جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے بہترین اس کے آگے جو ہے لاجک پیش کی ہے کہ جب دین میں ناجائز اضافے کرنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف اور رسول کی طرف کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو اپنے باپ دادا کے طور طریقے جو خاندان سے صدیوں سے آ رہے ہیں، دادی پردادی نے کیے ہیں، ہمیں تو وہ کافی ہیں، ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو کیوں چھوڑ دیں۔ عرب کے جو مشرکین تھے ان کا بھی یہی جواب تھا، اور آج بھی جو لوگ بدعتوں میں پڑے ہوئے ہیں، بے دینی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا بھی جواب یہی ہے کہ نہیں، ہمارے تو خاندانوں سے کئی صدیوں سے ایسا چلا آ رہا ہے، ہم اس رسم کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ باپ دادا کے زمانے کے کپڑے وہ نہیں پہنتے، اس زمانے کی جیولری، جوتے، برتن، فرنیچر نہیں رکھتے گھر میں، لیٹسٹ چیز چاہیے۔ ان کے گھروں کو گرا کے نئے گھر بنا لیتے ہیں، لیکن ان کے طریقوں کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے قانون کے مقابلے میں باپ دادا کا قانون ان کو زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کا کہنا ہے کہ اگر یہ ذمہ داری سے بھاگنے کے لیے باپ دادا کا ذکر کرتے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ دین کیا کہتا ہے۔ اب ہم کو اپنے والدین کو دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کتنے کے والدین کو قرآن کا ترجمہ پڑھنا آتا تھا۔ ہم؟ اور آج تو لوگ زیادہ تر یہ کہتے ہیں ہمارے امام نے یہ کہا ہے، صحیح حدیث بتا دو، قرآن کی آیت بتا دو، آگے نہیں نہیں ہماری تو مسجد کا امام یہ کہتا ہے، ہمارا پیر یہ کہتا ہے نا، تو سارا وہی لے لیتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں 80% جو مسجدیں ہیں ان کے امام جو ہیں وہ نسل در نسل گدی نشین ہیں، وہ کسی یونیورسٹی، کسی انسٹیٹیوٹ، کسی یعنی جو مدرسہ جہاں پہ پڑھایا جاتا ہے پراپر، وہاں سے گریجویٹ ہو کر نہیں آئے ہوتے۔ تو ایسا ہے کہ وہ ان کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو مانیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ تو غور کرنا چاہیے نا کہ ان کے پاس کتنا علم تھا، کیا وہ کر رہے تھے۔ تو آنکھیں کھولنی چاہیے دنیا کے معاملے میں۔ تو ہم کو اگر ہمارا دادے کا دادا کسی حکیم سے علاج کراتا تھا تو ہم حکیم کے پاس نہیں جائیں گے۔ ہم آج جو ہے نا جو لیٹسٹ چیزیں آئی ہیں نا، جا کے سی ٹی اسکین کرائیں گے، MRI کرائیں گے، ہم وہ آپریشن سرجریز کرائیں گے۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے نا تو پھر یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جام، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو ہم خطرہ جان تو نہیں یعنی لیتے، لیکن خطرہ ایمان لے لیتے ہیں، اور خطرہ ایمان میں ہم سب کی آخرت جڑی ہوئی ہے، ہماری قبریں جڑی ہوئی ہیں، تو ہم ان کو کیوں خراب کریں۔ اللہ ہم سب کی اصلاح کرے۔ آیت نمبر 105، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، علیکم لازم ہے تم پر، انفسکم یعنی لازم ہے تم کو بچانا اپنی جانوں کو، لا یضرکم نہ نقصان دے تمہیں، من جو دلہ بھٹک گیا، اذا جب اہدیت تم ہدایت پا چکے تم، اللہ طرف اللہ کے، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً سب کا، وینبئکم پھر وہ بتا دے گا تمہیں، بما وہ جو کن تم تھے تم تعملون تم عمل کرتے۔ تو اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے، تم اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو تمہاری پوچھ نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں نے اس آیت کا الٹا مطلب لیا کہ ہمیں کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت تبلیغ کے آغاز پر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم ہوا تھا۔ غار حرا سے آ کر جو آپ پیغام آپ نے اپنی بیوی کو دیا اور جو ورقہ بن نوفل کو دیا، اور تو چند لوگ جو آئے تھے، ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت زید، اور آپ کے چچا جو مسلمان ہوئے تھے نا، تو پھر آپ کو ہوا تھا کہ آپ جائیں اپنے رشتہ داروں کو حکم دیں۔ تو اس کے بعد پھر آ گیا تھا کہ سب کو کرو حق اور صبر کی تلقین کریں۔ بے حیثیت مسلمان ہمارے اندر ایک گروہ ہر طور پر لازمی ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ وہ کام جس کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اس کام کی ذمہ داری آج اس امت پر پڑی ہوئی ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اس سے پتہ کیا چلا
کہ سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کرنی، یعنی تمہیں سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے، بلکہ اپنے عقیدے، اپنے کردار، اخلاق، اعمال کی اصلاح کتاب و سنت کی روشنی میں کریں۔ دوسروں کی جو آپ کو پتہ ہے جب بندہ دین پہ آتا ہے، وہ دوستوں کی کمپنی چھٹ جاتی ہے، وہ گروہ جو ہٹ جاتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو باتیں ہوں گی وہ تانے دیں گی، ان کی پرواہ نہ کریں۔ سب سے پہلے تمہیں اپنی دینی بنیادیں اس قدر مضبوط کرنی چاہیے کہ دوسرے لوگوں کی گمراہی تم پر کسی طرح اثر انداز نہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد تمہیں بگڑے ہوئے دوسرے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے کچھ بھی کرتے رہے، یعنی میجورٹی اتھارٹی نہیں ہے۔ تمہیں ان سے بنیاز ہو کر بس اپنی فکر کرنا چاہیے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس قدر اہم ہے کہ بعض علماء کے نزدیک یہ فرض عین ہے، اور ہر شخص کو اپنی قوت، اپنے علم، اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے اپنے حلقہ اثر میں جہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے اس فرض کو ضرور سر انجام دے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص روکنے کے باوجود باز نہ آئے تو روکنے والے پر اس کا جو ہے الزام نہیں ہوگا۔ تو اب اس میں قریب ترین پہلے اپنے دیکھنے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، دوست تھے، غلام تھے، منہ بولے بیٹے تھے، تو آپ نے تلقین کی۔ تو اب ایسا ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں، بچوں کو سمجھاتے رہیں، اگر وہ نہیں مانتے پھر بھی لوگ تو تانے دیتے ہیں نا کہ ماں تو کتنی دیندار ہے، کتنا پڑھا رہی ہے، اور دیکھو اس کے بچے کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر بچے خود عاقل ہیں، سمجھ بوجھ والے ہیں، اور ماں باپ کے انڈر کنٹرول سے نکل گئے ہیں نا، تو پھر اس کے اوپر ماں باپ وقتاً فوقتاً ان کو جب بھی ملتے ہیں ان کو تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں نا، تو پھر ماں باپ کی پکڑنی ہوگی، ان بچوں کی اپنی ہوگی۔ اللہ کا تقوی جو ہے رشد کی بنیاد ہے۔ کبھی زندگی میں کسی انسان کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے، جیسے ہم امیگریشن کے لیے جاتے ہیں، یا آپ اسپیڈنگ کر رہی ہیں تو ٹکٹ کا ڈر ہوتا ہے، اور آپ جب خاص کر انٹرویوز کے لیے جب جاتے ہیں آپ لوگ سٹیزن کے لیے، تو یہ عمل یعنی ایک انسان کے اندر ایک قدرتی طور پر ہوتا ہے نا کہ انسان ان چیزوں سے ڈرتا ہے۔ تو ہم جب جنت کی انٹری چاہتے ہیں نا، اس کا شوق دیکھنا ہے ہمارے اندر کتنا ہے نا۔ تو اگر ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں تو ہم نا قرآن کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم بھی اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں ڈالا کریں کہ وہاں پر میں کتنی تیاری کرتی ہوں، وہاں پر میں کتنا، یعنی جب ہم جاتے ہیں نا انٹرویو کے لیے تو ہم یعنی نپی تلی باتیں کرتے ہیں، سوچ سمجھ کا استعمال کرتے ہیں، ہم غافل نہیں ہوتے، پوری عقل استعمال کرتے ہیں، پوری احتیاط کرتے ہیں۔ تو اسلام تو ہمیں تقوی کا درس دیتا ہے کہ یہ تقوی ہم رکھیں، تو ہم روزمرہ زندگی میں بھی اس تقوی کو اپلائی کریں۔ اسی طرح قرآن کی بات بتائیں، فتویٰ کوئی مانگتے ہیں، جس نے زیادہ پڑھ لیا ہو تو وہ دینا، تو یہ ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں۔ تو ماں باپ کے سامنے ہو تو ان کی عزت کرنی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اپنے آپ کو ہم خود پکڑیں، اپنا حساب ہم خود کریں، اللہ سے غائبانہ طور پر ہم دیکھیں کہ ہم کتنا ڈرتے ہیں۔ ہر شخص کا ایک انفرادی انڈیویجول جو ہے نا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر ایک کو الگ الگ کھاتا ہے۔ دنیا میں شوہر بیوی جوائنٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، لیکن آخرت میں وہاں جوائنٹ جو ہے نا اکاؤنٹ نہیں ہوگا، وہاں اپنا اپنا اکاؤنٹ ہوگا۔ تو کوئی بھی سوال ایمان کے منافی ہو تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر چلتے ہیں 106 پہ آئی تھنک۔ جی، اب یہ جو آئی تھنک دو آیات آگے آ رہی ہیں، ترجمہ کرنے کے لحاظ سے قرآن کی مشکل ترین آیات میں آتی ہیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، شہادت گواہی ہو، بینکم تمہارے درمیان، اذا جب حضرا حاضر ہو، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت و موت، حین الوصیت وقت وصیت کے، اسنان دو، ذوا عدل عدل کرنے، عدل والوں کی، منکم تم میں سے، او یا اخران وہ اور ہوں، من غیرکم تمہارے علاوہ سے، ان اگر ان تم ضرب تم سفر کر رہے ہو تم فی الارض زمین میں،
फ़असाबतकुम, फिर पहुँचे तुम्हें मुसीबत अलमौत, मौत की। तहबिसूनहुमा, तुम रोक लो उन दोनों को, मिन बाद अस्सलात, नमाज के, फयुक़सिमाने, फिर वो दोनों कसमें खाएं, बिल्लाहि, अल्लाह की, इन अगर इर्तब तुम, शक करो तुम, ला नश्तरी, कि हम कि ना हम लेंगे, भी साथ इसके, समनन, कोई कीमत, वलो अगरचे, काना हो वो जा कुर्बा, रिश्तेदार, वला और ना, नख्तुम, हम छुपाएंगे, शहादता, गवाही को, अल्लाह, अल्लाह की, इन्ना, बेशक हम, एज़न, तब, लमिनल आसिमीन, अलबत्ता गुनाहगारों में से होंगे। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि बनु सहम का एक आदमी तमीम उद्दारी और अदी के साथ सफर पे निकला। यानी इसकी इस दो जो आए थे इसके पीछे जो एक स्टोरी है। तो वो किसी ऐसी जगह मर गया जहाँ कोई मुसलमान ना था। तमीमदारी और अदी इसका तरका लेकर आए तो सेमी के वारसों में से इसमें उन्होंने एक प्याला नहीं पाया जो चांदी का था और सोने की कलीस लगी हुई थी उसके ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीम और अदी से कसम खाने को कहा, वो कसम खा गए। प्याला इनके पास नहीं है। वो प्याला फिर बाजार मक्का में मिल गया और उन्होंने कहा कि हमने तमीम दारी और अदी से खरीदा है। अब सेमी के वारसों से वो शक खड़े हुए और अल्लाह की कसम खाकर गवाही दी कि ये प्याला हमारे ही आदमी का है और ये कि हमारी गवाही इन दोनों से ज्यादा सच्ची है। ये आयत उस सिलसिले में यानी नाजुल हुई। एक चोरी का प्याला था और उसके पीछे ये सारी जा रही है कि किस तरह उसके वारसों ने ये क्लेम किया था। तो इसमें हम अमल की बातें देखते हैं कि गैर मुस्लिम की गवाही भी काबिल कबूल है। और कब काबिल कबूल है? जब तुम में से किसी की मौत की अलामत जाहिर हो जाए, यानी कोई ऐसी बीमारी या कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सफर कर रहे हैं, कार एक्सीडेंट हो गया, वो बच नहीं सकता, वसीयत करते वक्त वो गवाह बना ले। आपस की गवाही का बंदोबस्त किया जाए। वसीयत करते वक्त जब इंसान बिल्कुल मरने के करीब हो, गवाह दो बनाए जाए, दो गवाह एहतियातन का है। अगर एक बंदा मिल जाए तो वो भी काफी है। गवाह की फिर बताएगी ये डिस्क्रिप्शन के वो अदल वाले हों, फराइज के पाबंद हों, साब मरवत हों, सगीरा गुनाहों पर इसरार ना करते हों। वसी कहते हैं जिसके सामने वसीयत की जाए या जिसको वसीयत की अमानत सुपुर्द की जाए। अब हो सकता है ना मुसाफिर के पास कोई सोना हो, कोई कैश हो, तो वो अब मर रहा है तो वो बोले कि जाके ये मेरे घर वालों को दे देना। तो जिस किसी के हक में वसीयत की जा रही हो, मरने वाला अमानत छोड़ रहा हो, वो वसी है, सुन रहा है या लिख रहा है या जो दे रहा है वो खुद वसी भी होगा या गवाह या फिर इसके ऊपर दो गवाह। सूरतुल मायदा जो है आखिरी सूरतों में से है। इसके हुक्म जो है मनसूख नहीं है। मुसलमानों के अलावा दूसरे जो मुसलमान ना हो, चाहे अहले किताब हो, चाहे मुशरिक हो, कोई भी हो सकता है। यहाँ अल्लाह ताला ने शर्त नहीं लगाई है। क्यों? अगर जमीन में सफर कर रहे हो, मौत आ गई, मुसलमान गवाह नहीं मिल रहा, तो ऐसे मौके पर गैर मुस्लिम को गवाह बना सकते हो। गवाही तब होगी जब जरूरत पड़ेगी। और जब मुसलमान मौजूद ना हो, सफर में, अपने मुल्क में न हो, अगर घर में हो, घर के अंदर हो, तो फिर ऐसा, या कोई किसी अस्पताल में हो, हॉस्पिटल में मर रहा हो, उसके पास डॉक्टर या नर्स है या नहीं है, तो ये सारी शरीयत की सहूलत के लिए और वसअत के लिए अल्लाह ताला ने एक आइडियल सूरत हाल पेश की है और एक रुखसत दी है। बहुत से लोग इन चीजों को ना मिक्स करते हैं। दीन कहते हैं कि दीन जो है सॉलिड चीज नहीं है। आइडियल सूरत हाल अल्लाह ताला ने जहाँ दी है, रुखसत भी दी है। कुरान के मुतलिक को वाज़ा अल्लाह ने किया है, इसको अपने ख्याल से हम नहीं कर सकते। शरीयत जो है हमारे ख्यालात के अंडर कंट्रोल नहीं हो सकती, वरना दीन में फिर तशद्दुद और मुश्किल आ जाएगी। सफर की शर्त नहीं है। अब ये तो सफर में वाक़या आया था ना, लेकिन ये किसी जगह, किसी मुल्क में, किसी हॉस्पिटल में, किसी जगह भी हो सकता है। किसी को भी मौत आ सकती है। मरने वाले ने वसीयत कर दी, ये मेरे फलां को देना। वसी ख़यानत करता है, बीवी को, घर वालों को शक होता है, उनको चीज़ों का इल्म था। तो फिर जब उनको वही चीज़, अपनी अपनी चीज़ मतलब पहचानता है, जैसे उन्होंने मक्के में वो प्याला देख लिया था, किसी और के पास मिल गया था, तो फिर वो उसको क्लेम कर सकते हैं। तो इसको फिर अल्लाह ने कहा है कि मस्जिद में तुम रोक लो, तुम दोनों यानी गवाह थे, तो अब क्या है कि मस्जिद में रोक लो, लोगों के सामने आप ना फिर कसमें खाएं। तो नमाज से मुराद कोई भी नमाज हो सकती है। उस वक्त जो थी मक्का में वो जो सलातुल वुस्ता का उन्होंने कहा है कि ये असर की नमाज थी। लेकिन क्योंकि कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ असर की नमाज के वक्त लोग ज्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं,
अब अमेरिका में देख लें तो ज़्यादातर इशा के वक़्त इकट्ठे होते हैं। और मूसी कहते हैं, मूसी से मुराद मैयत है। मैयत के वारिस शक में पड़ जाएँ तो नमाज के बाद रोक कर तो कस्में उठाएँगे कि हम दुनिया का माल आखिरत के बदले में नहीं लेंगे, यानी झूठी कसम नहीं खाएँगे। तो ये एक तरह का अल्लाह ताला ने वो अ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला ने सूरत-ए-आल दी है कि इस तरह वो गवाह हैं, वो भी कस्में खाएँगे और जो क्लेम कर रहे हैं, वो भी कस्में खाएँगे। और गवाही को आपको पता है छुपाना जो है वो गुनाह कबीरा में आता है। तो अगली आयत पे चलते हैं। फ़इन फिर अगर उसिरा इत्ला हो जाए अला इस पर अन्नहुमा कि बेशक वो दोनों इस्तहक्का वो मुस्तहिक हुए इस्मन गुनाह के फ़आखरान पस दूसरे यकूमान वो दोनों खड़े होंगे मकामहुमा इन दोनों की जगह मिनल लज़ीना इन लोगों में से इस्तहक्का हक साबित हो गया अलैहिम जिन पर अल औलायाने वो करीब तरीन फ़युक़सिमाने फिर वो दोनों कस्में खाएँगे बिल्लाहि अल्लाह की लशहादतुना अलबत्ता गवाही हमारी अहक्कु ज़्यादा सच्ची है मिन शहादतिहिमा इन दोनों की गवाही से वमा और नहीं देना ज्यादती की हमने इन्ना बेशक हम इज़न तब लमिनज़ ज़ालिमीन अलबत्ता ज़ालिमों में से हैं। आयत नंबर 107 पे है, फिर अगर वो खुद ब खुद कोशिश के बगैर यानी आ जाएँ, इत्ला मिल जाए, वसियों ने झूठी कसम खाई मैयत के करीब तरीन रिश्तेदारों में 2 खड़े होकर, वो दोनों अल्लाह के नाम की कस्में खाएँगे कि हमारी गवाही ज़्यादा सच्ची है। तो इस खुलासा क्या हुआ अगर वसी झूठी कसम खाएं इनकी कसम का तोड़ करने के लिए वारसों में से 2 उठकर जवाबी कसम खाएंगे जो कह रहे हैं कि सच हम कह रहे हैं और इन पर झूठा हम हमारे यानी हम झूठा इल्जाम नहीं लगा रहे हैं ना हम किसी के दबाव में आकर ये कर रहे हैं। तो ये इसके पीछे एक वाकया था। इस वाकये का जो मरकजी मजमून है कि हर हाल में गवाही ठीक ठीक और सच्ची देनी चाहिए। ये मज़मून कुरान करीम में बेशुमार मकामात पर आया है और झूठी या गोल-मोल या हेरा-फेरी की शहादत को गुनाह कबीरा करार दिया गया है। जैसे मैं आपको एक हदीस बताती हूँ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, क्या मैं तुम्हें बड़े-बड़े गुनाहों की खबर ना दूँ? सहाबा किराम ने कहा, या रसूलल्लाह ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना। इस वक़्त आप तकिया लगाए हुए थे, फिर सीधे बैठ गए और फरमाया, खबरदार झूठा कौल, झूठी शहादत खबरदार झूठा कौल, झूठी शहादत। आपने ये आप ये कलिमात दोहराते रहे। मैं समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप ही ना होंगे, कौन हज़रत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं। तो इससे क्या पता चला कि झूठी गवाही, झूठी शहादत देना, इससे बहुत अपने आप को बचाना चाहिए। ये गुनाह कबीरा में आती है। दुनिया में तो इंसान ना थोड़ा-सा माल झूठ बोल कर ले सकता है, लेकिन आखिरत में फिर वो अपना नुकसान कर देगा और आखिरत की करेंसी आपको पता है, नेकियां और बदियां हैं। तो फिर इंसान के अपने ही ना अमालनामे में दूसरों की बदियां इकट्ठी होंगी और अपनी नेकियां उसके खाते में चली जाएंगी। आयत नंबर 108 ज़ालिका ये अदना ज़्यादा करीब है अन के यअतु वो लाएं बिशहादत गवाही को अला वजहिहा इसके असल रुख पर ओ या यखाफू वो डरें अन के तो रद्द की कर दी जाएंगी ईमान इनकी कस्में बादा ऐमानहिम बाद इन वर्षा की कस्मों के वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से वस्माऊ और सुनो अल्लाह और अल्लाह ला यादी नहीं हदायत देता अल कौमल फासिकीन इन लोगों को जो कि फासिक कौम है। तो हम आयत नंबर 108 में आए में इन आयात में चंद काबिल जिक्र जो बातें वो ये कि यहाँ पहली दफा शहदा का जो जिक्र आया है वो वसी के मानों में आया है, यानी वो लोग जिनको मैयत अपना तरका हवाले करके इन्हें वसीयत करें। नंबर दो गैर मुस्लिमों को सिर्फ इस सूरत में वसी बनाया जा सकता है जब मुस्लिम जिनको वसीयत की जाए वो दस्तयाब ना हो रहा हो, जैसे सफर में अक्सर ऐसी जरूरत पेश आती है। नंबर 3 आइंदा के लिए ये कानून मुकर्रर कर दिया गया कि अगर वसी के बयानात में कुछ शक पड़ जाए तो इसके बाद इनसे अहले जो घर वाले होते हैं उनकी गवाहों की शहादत की बिना पर यानी वो उनका काम जो है हटा दिया जाएगा। और
यानी गवाही ठीक ठीक देंगे कि किसी की रसवाई ना हो। चौथी बात जो ज्यादातर ये है कि वो अपनी रसवाई से डरते हुए सच बोलने की बजाय अगर अल्लाह से डरकर सच्ची गवाही दें तो यही बात ज्यादा मुनासिब है। मैं देख रही हूँ इसमें कुछ और पॉइंट हो तो। इसमें देखिए ज्यादा ये कोशिश की गई है कि जो भी किसी की हक तलफी ना हो, हकदार को उसका हक मिल जाए वसीयत और गवाह के जरिए। अब ऐसा है कि अगर कोई गलत करता है तो उसकी भी पकड़ हो जाती है इससे। और ये एक तरह से एहतसाब का फायदा बताया जा रहा है कि इस तरह करेंगे तो क्या होगा कि किसी की हक तलफी नहीं होगी। और अगर किसी ने झूठ बोला है तो उसका झूठ भी पकड़ा जाएगा। वत्तकुल्लाह वस्मऊ वल्लाहु ला यहदिल कौम मल फासिकीन, यानी अल्लाह से डरो, पैगंबर की बात मानो। जो अल्लाह से नहीं डरते, पैगंबर की बात नहीं सुनते, वो नाफरमान है। और अल्लाह ऐसे नाफरमानों को कामयाब नहीं करेगा। वो दुनिया में भी भटकते रहेंगे और आखिरत में भी उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। अल्लाह ला तजल्ना मिनहुम। आयत नंबर 109, जो जिस दिन यजमाऊ जमा करेगा अल्लाह अल्लाह और रसुलू रसूलों को, फयकूलू फिर वो कहेगा माजा क्या कुछ उजिब तुम जवाब दिए गए तुम, कालू वो कहेंगे ला इल्मा नहीं कोई इल्म लना हमें, इन्नका बेशक तू अंता तू ही अलामुल गुयूब खूब जानने वाला है गैबों का। अब ऐसा है कि जो मिसाके इलाही की जिम्मेदारी दुनिया और आखिरत दोनों में है ना, उसका जिक्र हो रहा है यहाँ से। इस सूरत का बिल्कुल आखिरी टुकड़ा शुरू हो रहा है। इससे वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम अंबिया को जमा करके उनसे पूछेगा कि उन्होंने अपनी अपनी उम्मतों को क्या तालीम दी, इनकी उम्मतों ने इस तालीम के बाप में क्या रवैया अख्तियार किया, यानी रसूलों को क्या जवाब दिया था। ये सूरह के आखिर में गोया इस हकीकत की याद दहानी है कि मिसाके इलाही की जिम्मेदारी नबी और उम्मत दोनों पर आयद होती है और क्यामत के दिन इसके बारे में दोनों से सवाल किया जाएगा। आगे जिक्र गर्चे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी सवाल जवाब का है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मिसाल के तौर पर आया है। इस मिसाल से ये बात वाज़ेह हो गई है कि इस तरह के सवाल और जवाब हर नबी से इसकी उम्मत के बारे में होंगे और अल्लाह ताला हर उम्मत पर इसके नबी की मौजूदगी में वाज़ेह फरमा देगा कि इसने अल्लाह के एहद के मामले में अपनी नबी की तालीम की क्या क्या खिलाफ वर्जियाँ की हैं। मिसाल के तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम के इंतखाब की हिकमत ये है कि वह इसराइली सिलसिला नबूवत की आखिरी कड़ी थी। इनकी शहादत यहूद और क्रिश्चियन के लिए भी सबक आमोज थी, इस उम्मत के लिए भी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत इस मरहला में इसलिए जिक्र नहीं की गई कि आपकी उम्मत अभी जो एक तरह से दौरे तश्कील में थी और इसका पूरा किरदार अभी सामने नहीं आया था। अंबिया से सवाल और उनकी उम्मतों के रवैये से मुतालिक माजा उजिब तुम आया है। तो अंबिया से ये सवाल जो यहाँ पर जिक्र हुआ है, इनके इनकार करने वालों के मुतालिक नहीं होगा, बल्कि जैसा कि वाज़ेह है इनकी उम्मतों से मुतालिक किया जाता है जिन लोगों को तुमने अल्लाह के अहद और मिसाक में दाखिल किया, इनका रवैया, इनका रिएक्शन क्या था। अंबिया अलैहिस्सलाम पर सवाल की ये हकीकत चूंकि वाज़ेह होगी, इस वजह से वो अपनी लाइल्मी का इजहार करेंगे, क्योंकि इनका इल्म सिर्फ दुनिया में अपनी मौजूदा ज़माने तक था, जब तक वो जिंदा थे। जब वो फोत हो गए, वो कब्र में चले गए, तो वो फिर उनका इल्म तो वहां नहीं था। ये तो उन वो आलम गैब के ऊपर तो नहीं थे कादिर। तो अपनी उम्मतों की बात की तब्दीलियों को उन्हें इल्म नहीं होगा, चूंकि बात की तब्दीलियों का तो वो थे ही नहीं, वो तो खुद इसका करेंगे। ऐसे ही अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से भी पूछेगा। तो इस आयत में हम और देखते हैं कि पैगंबर तो सिर्फ लोगों के ज़ाहिर का हाल जानते हैं, अब उनके दिलों के अंदर क्या मुनाफ़िक़त थी, इसका भी उन्हें नहीं पता। और एक वजह और है कि पैगंबरों को दुनिया के जाने के बाद उनकी कौमों के जो हालात हैं, वो बताए नहीं जाते। इसलिए मुतवातर तवातर के साथ हदीस आई हुई हैं हौज़ कौसर के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर होंगे, अपनी उम्मत का इंतज़ार कर रहे होंगे। आप अपनी उम्मत को वज़ू के निशानों से पहचान लेंगे और आप उनको आगे वेलकम करने के लिए जाएँगे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आके कुछ लोगों को अलग कर देंगे कि इन्होंने आपके दीन का जो है ना हुलिया बिगाड़ दिया था, इन्होंने इसमें बिदअत इकट्ठी कर दी थी।
تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث ہے، جس نے دین میں نئی بات نکالی جو نہیں تھی وہ مردود ہے، یعنی وہ رد ہے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، جس نے وہ بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ریزرو کروا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، یعنی لکھنا پڑھنا دنیا کا معزز ترین جو ہے نا کام ہے۔ اگر کوئی قلم، کاغذ، کتاب، استاد علم کی مجلس کا احترام نہیں کرتا تو وہ نہ سمجھے۔ جب تک مکمل علم نہ ہو، یقینی علم نہ ہو تو فتویٰ نہ دو۔ سورۃ الاعراف میں آیا تھا، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے۔ ایک اور جگہ ہے، قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور پوچھیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ تو 3 نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا اور اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا۔ تو اس آیت میں رسولوں سے پوچھے گا، قوم سے کیوں نہیں؟ قوم سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، جس طرح زندہ گور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ماں باپ کو نہیں پوچھا جائے گا تم نے بچی کو کیوں زندہ کیا تھا۔ قیامت کے دن اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ تم کس گناہ کی پاداش میں زندہ زمین میں گاڑ دی گئی تھی۔ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان میں سے نہ کرے۔ آیت نمبر 110 پہ چلتے ہیں، میں دیکھتی ہوں اس میں کچھ اور بتانا ہو تو۔ ابھی 1 اور 10 پہ چلیں گے۔ اس جب کالا فرمائے گا اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم کی، اذکر یاد کرو نعمتی میری نعمت علیکا تجھ پر، وعلی والدتک اور تیری والدہ پر، اس جب ایتو کا تائید کی جس نے تیری بروح القدس، ساتھ روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے، تو کلام کرتا تھا الناسا لوگوں کو، فی المہد گوارے میں، وکہلا اور ادھیڑ عمر میں، وَإِذْ اور جب علم تو کا تعلیم دی میں نے تجھے الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، وہ توراتا اور تورات کی، والانجیل اور انجیل کی، وَإِذْ اور جب تخلقو تو بناتا تھا من الطین مٹی سے، کہیت الطیر مانند شکل پرندے کی، بِإِذْنِی میرے اذن سے، فتنفخو پھر تو پھونک مارتا تھا، فی اس میں فتکونو تو پھر وہ ہو جاتا تھا، طیرن پرندہ، بِإِذْنِی میرے اذن سے۔ آپ دیکھیں بِإِذْنِی کے لفظ آ رہے ہیں، وَتُبْرِئُ اور تو اچھا کر دیتا تھا، الاکماہ پیدائشی اندھے کو، والابرصا اور برس والے کو، بِإِذْنِی میرے اذن سے، وَإِذْ اور جب تخرجو تو نکالتا تھا الموتیٰ مردوں کو، بِإِذْنِی میرے اذن سے، چوتھی بار آ رہا ہے بِإِذْنِی۔ وَإِذْ اور جب کففتو روکا میں نے بنی اسرائیل کو، ان کا تجھ سے، اذ جب جئتہم لایا تو ان کے پاس، بالبینات واضح نشانیاں، فقالا تو کہا الذین جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، ان نہیں ہاذا یہ الا مگر اللہ کی وجہ سے یہ نہیں ہوا، سحر مبین جادو ہے کھلا۔ تو آیت نمبر 109 پہ ہم آئے ہوئے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ 110 پہ آئے ہیں جی، باریکی نظر نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمت یاد کرے گا، نعمتی اسم جنس کے طور پر آئیے، والدہ کی نعمت کا حساب بیٹے سے کیوں ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، وہ اس لیے کہ جو نعمت والدین پر ہوتی ہے وہ اولاد پر بھی ہوتی ہے۔ جس طرح ظاہری نعمتوں کے وارث جو ہے نا بچے بنتے ہیں، اسی طرح باطنی نعمتوں کے وارث بھی اولاد بنتی ہے۔ والدین نیک نام مشہور، اولاد کو بھی پھر فائدہ ہوتا ہے، اولاد ہونے کے ناطے پھر اولاد کو چاہیے کہ ان سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ کچھ چیزیں انسان محنت سے حاصل کرتا ہے اور کوئی کسی کے گھر پیدا ہو جاتا ہے، اسے اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اب والدہ پر کیا نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ نے ان کو چن لیا تھا، برگزیدہ بنا لیا تھا، اللہ نے ایسا بیٹا دیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بن باپ کے، معجزاتی طور پر، کن فیکون کلمہ سے پیدا ہوا۔ اور جب والدیت کا وقت اللہ تعالیٰ نے، جو لیبر کا وقت تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، پانی کا چشمہ جو تھا وہ جاری کر دیا، ہیکل میں طرح طرح کے بے موسمی پھل کھانے کو ملتے تھے، اور علم والی تھی، کتابوں کو جاننے والی تھی، صدیقہ کہلائی ہے،
بنی اسرائیل نے الزام لگایا تھا تو بچہ جو تھا وہ گہوارے سے خود بول کے اس نے بتا دیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہمیں بھی آپ سوچنا چاہیے ہم کتنے شکر گزار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں نا، ہم بھی اپنی نعمتوں کے اوپر نا غور و فکر کریں۔ تو یہ ساری اس کے بارے میں تھی، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں پہلی نعمت جو تھی روح القدس جبرائیل کے ذریعے تائید کی، کیوں کی؟ فرشتے پاک مخلوق ہیں، جبرائیل جو ہے ہر یعنی عیب سے پاک ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، کسی فرشتے کے ذریعے اللہ کی مدد آنا بہت عزت کی بات ہوتی ہے، شرف کی بات ہوتی ہے، اور پھر فرشتوں کا سردار آ جائے تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ دوسری نعمت پنگوڑے میں لوگوں سے کلام کیا، وہ کلام بھی فصیح اور بلیغ تھا۔ وہ بچے جو توتلی زبان میں بولتے ہیں، بے معنی بے فائدہ چیزیں، وہ باتیں نہیں تھی ان کی۔ تیسری جو نعمت ہے وہ دیڑھ عمر میں بولنا، یعنی جو نبوت ملی ان کا آواز دنوں کے اندر اتر جانے والی تھی، زبردست علم تھا، جذبات، خیالات، احساسات کو ٹھیک طرح سے یعنی بیان کرنا، جیسے کہ آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک کرتے ہیں، وہ والا انداز تھا۔ پھر نعمت ادھر کتاب بھی مراد ہے، لکھنا پڑھنا، اور حکمت میں علم، فام، رشد، ایک عقل سب آ جاتی ہے۔ انجیل جو تھی ان پر نازل ہوئی، تورات کی بھی انہوں نے تعلیم دی، تو ان کو سامنے رکھ کرنا آپ دیکھیں کہ کتنی خوبیوں کی مالک تھے وہ۔ تو پھر مٹی کے ایک اور نعمت جو تھی، مٹی سے وہ پرندے بناتے تھے، تو اللہ کے حکم سے وہ روح پھونک دی جاتی تھی، جب روح پھونک مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے اس میں جان پڑ جاتی تھی۔ پھر مادرزاد اندھے کو صحیح کرتے تھے، برس کوڑی کے مرض کو، اور جو فوت ہو جاتے تھے ان کو زندہ کرتے تھے۔ تو یہ ساری جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے دیے تھے، کیونکہ وہ طب کا دور تھا، تو ان کی توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی چیزیں عطا کی تھیں۔ تو یعنی پہلے تمام انبیاء سے اجتماعی طور پر تو پوچھا جائے گا، تو ابھی تو جو اس میں آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اور احسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر جو ان کی والدہ پر اور ان کے اوپر بھی ہوئے تھے۔ تو یہ سارے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب اس میں آیت نمبر 111 پہ چلتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب اوحیتُ وحی کی میں نے الی الحواریین طرف حواریوں کے ان کے آمنو ایمان لاؤ بھی مجھ پر، وہ برسولی اور میرے رسول پر، قالو انہوں نے کہا آمنا ایمان لائے ہم، بشہد اور گواہ رہے، بے اننا بے شک ہم مسلمون ہم مسلمان ہیں۔ وہی خفیہ اشارے کو کہتے ہیں، دو طرح سے شرعی، ایک ہوتی ہے جو فرشتے لے کر آتے ہیں کسی نبی کے پاس لاتے ہیں، دوسرا الہام ہوتا ہے یا القا کرنا، جیسے موسیٰ کی طرف اللہ نے کیا، سورۃ القصص میں آیت 7 میں آیا۔ پھر پرندوں کے اندر شہد کی مکھی کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل میں کہا کہ اس کو کہا کہ تو اونچے اونچے پہاڑوں پر اپنا گھر بنا۔ تو یہ ہوا، اور حواری ہا واو رام روٹ ورڈ ہے، حور بھی اسی سے ہے، سفیدی والے کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے رنگ بہت سفید تھے، کچھ کہتے تھے کہ یہ دھوبی تھے، کپڑے دھوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، میرا حواری حضرت زبیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیک کام کی توفیق عطا کرے۔ تو اللہ بندے کو اس کے شوق، جذبے اور طلب کے مطابق دیتا ہے۔ تو یہ حواری جو تھے وہ فوراً عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، ان کا ایمان سچا تھا۔ تو اللہ جب نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نا مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے گواہ کس کو بنایا؟ اللہ کو گواہ بنایا۔ تو اللہ کو گواہ کیا بنا سکتے ہیں کسی بات میں؟ بالکل، دیکھیں ہم قسم قرآن کی نہیں کھا سکتے، بچوں کی نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ کی کھا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کو گواہ بنانا، رسول اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اللہ کو گواہ بنا کر پیغام پہنچایا تھا، البلغ تو جب کہا تھا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تو اللہ کو گواہ بنایا۔ صبح شام کی دعاؤں میں اشہد کا لفظ آتے ہیں۔ تو حواریوں نے بھی اپنے مسلمان ہونے پر کہ ہم فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں، اس کے اوپر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا۔ اب ایک اسلام ہوتا ہے، ایک ایمان ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اسلام جب اکیلے آئے تو اسلام ہے، ایمان اس میں شامل ہو جائے نا، جیسے ایک میں مسلم ہوں، جب دل میں ایمان آ جاتا ہے تو پھر یہ بندہ جو مومن بن جاتا ہے۔ سورۃ حجرات میں آتا ہے نا، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن یہ نا اسلام نہیں لائے۔ تو ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ آیت نمبر 112، اس جب کالا کہا
हवारियून हवारियों ने या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा बेटे मरियम के, हल क्या यस्ततीयु तू इस्तात रखता है रब्बू का, नहीं सॉरी तू नहीं, इस्तात रखता है, यस आया है, मुदारे है, इस्तात रखता है रब्बू का, रब तेरा, अन के युनज़िल, वो उतारे अलैना हम पर, माइदतन एक दस्तरखान, मिनस्समाए आसमान से, कहा ला इसने कहा, इत्तकू डरो अल्लाह अल्लाह से, इन अगर हो तुम मोमिनीन ईमान लाने वाले। अब ऐसा है, हवारी जो थे, बनी इसराइल जो थे, उन्होंने ईसा इस्लाम को जी कहा था ना कि अगर अल्लाह इस्तात रखता है तो हमारे ऊपर एक ख्वान, एक खाना मायदा आसमान से ना नाजिल फरमाए, तो उसके ऊपर ये बात हो रही है। तो इन्होंने ये जो इस्तातात का मानी आया है कि या तो इरादा रखता है आसमान से ख्वान अल्लाह ताला उतार दे, अ, और ये मायदा टेबल क्लॉथ को भी कहते हैं। दूसरा मानी इसमें इसका ये बनता है कि तेरा रब क्या बात मानेगा कि एक ख्वान जो है आसमान से उतारे। तो अगर उन्होंने इस्तात के मानी में कहा तो अल्लाह की कुदरत पर उन्होंने शक नहीं किया था। जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तू किस तरह जिंदा करेगा दिल के इत्मीनान के लिए, जो आयतुल कुर्सी के बाद वाकया आता है ना। तो इस्तात के से मुराद हो जाएगा इरादा, इस्तात, इत्मीनान कल्ब, यानी कैन यू गिव मी अ फेवर, इस तरह के लफ्ज आ जाएंगे। अंदाज़े खिताब है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि इस तरह का सवाल ना करो, अल्लाह से डरो, उसकी तकदीर पर राजी हो जाओ। पता चला ईमान वालों के लिए तकवा लाज़िम है। अक्सर ना बच्चे कोई सवाल करते हैं तो हम बच्चों से भी कहते होते हैं कि ना अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो ना। तो इस सिलसिले में कहते हैं कि ये हवारियीन ने जो सवाल किया था, अल्लाह ताला की कुदरत के मुतालिक नहीं था, बल्कि हिकमत के मुतालिक था कि इस किस्म की खुली हुई निशानी दिखाना इसकी हिकमत के मुताबिक होगा या नहीं होगा। ठीक है। अब ये कि ये दस्तरखान उतरा था, नहीं उतरा था, चलिए अगली आयत को लेते हैं तो करते हैं। अब उसमें वो कह रहे हैं कि दस्तरखान उतारे तो उन्होंने कहा नुरीदु, हम चाहते हैं अन के नअकुला, हम खाएं, मिन्हा इससे, व तत्मइन्ना और मुतमिन हो जाएं, कुलूबना दिल हमारे, व नअलमा और हम जान ले, अन के कत तहकीक सदकतना, सच कहा तूने हमसे, व नकूना और हम हो जाएं अलैहा इस पर, मिन शाहिदीन गवाहों में से। तो बनी इसराइल के खाने की जो बात हुई थी, यानी इन्होंने आसमानी रिज़्क माँगा और साथ कह दिया कि दिल का इत्मीनान पाने के लिए कि सदाकत जो है वाज़िह हो जाए और हम गवाहों में से हो जाएँ कि वाक़ई खाना जो है ना उतरा था और हम ईमान ले आए। अब देखिए एक बात सुनते हैं ना, उसमें और एक जो हम आँखों से देखते हैं उनमें फ़र्क होता है। एक होता है ना ऐनुल यकीन होता है, इल्मुल यकीन सुनना होता है। और ऐनुल यकीन आँख से देखना होता है, और हक़ुल यकीन जब कोई खाता है, टच करता है, वो हक़ुल यकीन हो जाता है। निशानी का मुतालबा किया जिसमें खाने-पीने का मुतालबा था, रूहानी और जिस्मानी ग़िज़ा। तो हवारियों की फ़रमाइश पर ईसा अलैहिस्सलाम ने ना, अब देखते हैं कि काला कहा, ईसा इब्न मरियम, ईसा बेटे मरियम ने, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, रब्बना ए हमारे रब, देखिए अल्लाह भी आया और रब भी आया, अनज़िल उतार अलैना हम पर, माइदतन एक दस्तरखान, मिनस समाए आसमान से, तकूनु वो हो जाए, लना हमारे लिए, ईदन ईद, ले अव्वलिना वास्ते हमारे पहलों के, व आखिरिना और हमारे पिछलों के, व आयतन और एक निशानी, मिन का तेरी तरफ से, वरजुकना और रिस्क दे हमें, व अंता और तू खैरुन बेहतर है, राजिकीन रिस्क देने वालों में। आयत नंबर 114 पे आए हैं। तो अब देखें, अल्लाह अल्लाह का ज़ाती नाम है, रब्बना अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है। तो अब 2 मीम के साथ अल्लाहुम्मा आ गया, ए अल्लाह, यानी
اس میں وہ بتا رہے ہیں وجہ بھی کہ اگر کھانا ملے گا تو وہ ہمارا عید کا دن ہوگا، آدھا یعودو، بار بار پلٹ کر آنے والی، جو عید کا دن ہوتا ہے کہ ہر سال دیکھیں پلٹ کے آتی ہے، یعنی ہمارے لیے خوشی کا یادگار دن بن جائے گا، ہم سب خوشیاں منائیں گے اگلے پچھلے تیری قدرت کی نشانیوں پر کہ تو نے ہم کو یہ رزق دیا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے خود مختار نہیں ہوتا، وہ معجزہ جو لاتا ہے وہ خود سے لا نہیں سکتا، وہ معجزے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا انتظار کرتا ہے۔ اب حواری جو تھی عیسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی اپنے مطالبے سے باز نہیں آئے، آخر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حضور ان لوگوں کا یہ مطالبہ پیش کر دیا اور دعا کی کہ ان لوگوں کے لیے غیب سے رزق عطا فرما، جو سب اگلوں پچھلوں کے لیے ایک یادگار خوشی کا دن قرار پائے۔ یہ ایسا معجزہ ہوگا جسے سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اب ایسا ہے کہ اگلی آیت کو کر کے پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، آخری آیت آج کی۔ کالا فرمایا اللہ نے، انی بے شک میں منزلوہا نازل کرنے والا ہوں اسے علیکم تم پر، فمن تو جو کوئی یکفر کفر کرے گا بعد اس کے بعد منکم تم میں سے، فانی تو بے شک میں اعذبوہ میں عذاب دوں گا اسے، عذاباً ایسا عذاب، لا نہیں اعذبوہ میں عذاب دوں گا وہ، احدن کسی ایک کو، من العالمین تمام جانوں والوں میں سے، یعنی کسی ایک کو بھی نہیں دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جہاں جواب دے دیا کہ بے شک میں تو دسترخوان نازل کر دوں گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر انکار کر دیا، آپ کو پتہ ہے کہ جب معجزہ آ جائے، معجزے کا انکار ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو ہے لازم ہو جاتا ہے۔ تو اتنی سخت سزا کیوں ہے معجزے کے انکار پر؟ کیونکہ خود مانگ رہے ہیں نا، خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مطالبے کر رہے ہیں، اور خود وعدے بھی کر رہے ہیں کہ یہ کریں گے، پھر اگر وعدہ خلافی کریں گے تو اس کے اوپر سزا تو ہوگی۔ آسمان سے رزق کا مطالبہ کیا، اصل میں دیکھا جائے تو سارے رزق تو زمین نکالتی ہے نا، تو اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اور کہاں سے سب آتا ہے۔ دیکھیں اب تربوز ایک جو ہے یہ گرم جگہ پر اگتا ہے اور انسان کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ اب غیب کے پردے سے اللہ دیتا ہے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے بغیر واسطے کے براہ راست اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ مائدہ دسترخوان اترا تھا؟ تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں اترا تھا، یہ لوگ ڈر گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کھانا اترا تھا، انہوں نے وہی کیا جو بنی اسرائیل کرتی تھی، انہوں نے نہیں مانا، اور کیونکہ حکم اتنا ملے تو کہتے ہیں ذخیرہ نہیں کریں گے، خیانت نہیں کریں گے، انہوں نے خیانت بھی کی، انہوں نے یعنی ذخیرہ کر کے بھی رکھا۔ روایات بہت ملتی ہیں کہ 7 لہر تھی پنیر کی، یہ تھا وہ تھا، لیکن کوئی یہ اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہیں۔ تو اب ایسا ہے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تصدقوا ولا تکذبوا، اسرائیلی روایات جو ہے نہ تو ان کی تصدیق کرو نہ ان کو جھٹلاؤ، اگر قرآن کے ساتھ ٹیلی کرتی ہیں تو ان کو تفاسیر میں بھی آپ مثال کے طور میں پیش کرو، اگر کنٹراڈکٹ کرتی ہیں تو اسرائیلی روایات کو پھر تم نہ شامل کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب مطالبہ کریں، معجزہ مانگیں، جب اس معجزے کا انکار کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، جیسے ناقۃ اللہ، جیسے صالح اسلام کی قوم نے اونٹنی مانگی تھی تو انہوں نے پھر اس کا اونٹنی کو مار دیا تھا تو ان کے اوپر پھر عذاب آیا تھا۔ تو ایسا ہے کہ اس میں نا میں آپ کو عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دسترخوان آسمان سے اتارا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس میں خیانت نہیں کریں گے اور نہ کل کے لیے ذخیرہ کریں گے، پھر ان لوگوں نے خیانت کی اور کل کے لیے بھی اٹھا رکھا، لہٰذا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا۔ یہ ترمذی کی حدیث تھی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا دسترخوان صرف ایک دن نہیں بلکہ کچھ عرصہ تک نازل ہوتا رہا۔ مطالبہ کرنے والوں نے کہا کہ اس دسترخوان سے غریب، نادار، معذور اور بےکس لوگ کھایا کریں گے، لیکن بعد میں کھاتے پیتے لوگ بھی اس دسترخوان میں شریک ہونے لگے جن کی خیانت تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کل کے لیے بھی سٹور کیا اور لالچ رکھی، تو یہ ساری اس میں آتی ہیں۔ اب اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی
کے مطابق یہ حدیث مرفوع نہیں ہے۔ مرفوع سے مراد یہ ہے کہ جو راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے نا، وہ چین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر نہیں ملتی ہے، وہ صحابی پہ جا کے رک جاتی ہے، اس حدیث کو موقوف کہتے ہیں، یعنی جا کے وہ سلسلہ تابی تک گیا اور صحابی پہ رک گیا، صحابی سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت جو ہے وہ نہیں آئی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے اس واقعے سے اختلاف کیا ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا معجزہ طلب کرنے سے ڈرایا تو وہ واقعی ڈر گئے تھے اور اپنے مطالبے سے باز آ گئے تھے، لہٰذا دسترخوان اترا ہی نہیں تھا۔ لیکن ایسے اقوال جو موقوف حدیث کو ترجیح دیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ قرآن میں اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو حدیث جو ہوتی ہے مرفوع، صحیح حدیث لینی چاہیے اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔